اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ ہے سورہ لیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، گواہ ہے رات کے جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور گواہی دیتا ہے دن جب کہ وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور نر اور مادہ کی تخلیق بھی، کہ ان سعیکم لشتی، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بھی نتائج الگ الگ ہوں گے۔ یعنی یہ گواہی دے رہے ہیں اس بات پر کہ دنیا کے بعد ایک آخرت آنے والی ہے۔ یعنی جیسے تمہارے نر اور مادہ ہیں، یہ جوڑا ہیں، جیسے رات اور دن ایک جوڑا ہے، بالکل اسی طرح سے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ آخرت ہے، اس کو آنا ہے، اور اس وجہ سے آخرت کے دن کا آغاز جس قیامت سے ہوگا وہ آ کے رہے گی۔ سو قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، جو مقدمہ قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سورہ زاریات میں پڑھا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے جو چیز بھی بنائی ہے اس دنیا میں اس کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ سمجھو کہ جس زندگی کو تم گزار رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی، اس کا بھی ایک جوڑا ہے آخرت کی زندگی کی شکل میں۔ یہ دنیا کی زندگی ہر جوڑے کے ایک پارٹنر کی طرح بہت سی خوبیاں رکھنے کے باوجود نامکمل ہے۔ اس کے اندر بعض واضح فلاز ہیں۔ اس کا ایک فلا یہ ہے کہ اس میں انصاف نہیں ہے۔ انسان انصاف مانگتا ہے، توقع کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور فلا یہ ہے کہ تمام تر اطمینان خوشیوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں یا مستقبل کے خوف اندیشے ہیں یا ماضی کے غم پچھتاوے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں لیکن موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خامیاں ہیں اس دنیا کی زندگی میں کہ یہ خامیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اصل میں جوڑے کا ایک پارٹنر ہے، یہ نامکمل ہے۔ اگر زندگی یہی ہے تو یہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا کا جو نظام ہے، جس اصول پر مبنی ہے، یہ دنیا کی زندگی اس اصول سے انحراف کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کا جو جوڑا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جس میں انصاف آخری حد تک قائم کر دیا جائے گا، جس میں نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا۔ وہ تو جنت کو بیان اسی طرح سے کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ زندگی ہے کہ جس میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ زندگی جب آئے گی تو وہ زندگی اس زندگی کا جوڑا بن کر اللہ کی اسکیم کو مکمل کرے گی، اور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی پالیسیز میں کنسسٹنٹ ہے۔ اللہ کے ہاں کبھی بھی کسی چیز میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے۔ اس زندگی کا جو جوڑا یہ زندگی بنے گی، وہ اس لیے بنے گی کہ آخرت کی زندگی کا انعام اور اس کی سزا بے معنی ہے اگر اس سے پہلے ایک دنیا کی زندگی کی آزمائش نہ ہو۔ تو یہ آزمائش ہے، وہ انعام یا سزا ہے، یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی گواہی دیتی ہے کہ جیسے یہ سب جوڑا جوڑا ہیں، اسی طرح سے تمہاری اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت آ کے رہے گی۔ چنانچہ جو کچھ تم کر رہے ہو، ان سعیکم لشتی، اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے عمل، اپنے رویے کے مطابق وہاں انجام دیکھے گا۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، اب اس کو واضح کیا، چنانچہ من آتا واتقا، جس نے دیا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی دینے کے معاملے میں اس نے جو رویہ اختیار کیا وہ نمود و نمائش دکھاوے کا نہیں، بلکہ اللہ کے ڈر، پرہیزگاری کا۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھے انجام کی تصدیق کی،
اس نے تصدیق کی اس کی کہ جو حسنہ ہے، جو اچھی بات ہے، جو اچھا انجام ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آسانی کے راستے کی طرف جانا ممکن بنا دیں گے، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے یسرا کو، یعنی آسانی کی زندگی تک پہنچنے کو۔ یسرا، الیسرا کیا ہے؟ جنت، یعنی جنت کے راستے کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ آسان کر دیں گے یعنی جو یہ رویہ اختیار کرے گا، اللہ کا قانون ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان بنا دیں گے کہ جس راستے پر چل کے وہ پھر بالآخر جنت الیسرا، جو آسانی کی زندگی ہے، اس کو پالے گا۔ کیسے ہوگا یہ؟ اسے اعتماد حاصل ہوگا، اسے اطمینان حاصل ہوگا، اسے اچھے لوگ ملیں گے، اس کی دعائیں سنی جائیں گی اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کی دعائیں غیر معمولی طریقے سے قبول ہو رہی ہیں اور اس کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اس کو اس کا جواب ملے گا اور اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا جائے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کریں گے وہ ان کے لیے جنت، آسانی کی زندگی کے راستے کو ہموار کر دے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اس کے برعکس وہ کہ جس نے بخل کیا، وہاں تھا آتا، یہاں بخل۔ یہ بخل یعنی دوسروں کو، غریبوں کو دینے میں تنگی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرنا ہے اور اس میں انسان کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک نیکی کو روکنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ رہا وہ کہ جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہی اختیار کی۔ یہ بھی قرآن کو سمجھنے کے کا ایک پرنسپل ہے، ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ قرآن مجید بعض اوقات دو اپوزٹ باتوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا ان کو آپس میں کمپیئر کر کے بات کو سمجھ لے۔ پہلی بات بیان کی تھی آتا، اس کا الٹ نیچے بیان کیا بخلا، اس نے دیا، اس نے بخل کیا۔ دوسری بات بیان کی تھی اتقا، وہ ڈرا اللہ سے، اس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ نیچے اس کا الٹ بیان کیا استغنا، بے پرواہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کو پرواہ ہو، آدمی زندگی کے سیریس معاملات کے بارے میں سنجیدہ ہو، انسان کو یہ معلوم ہو کہ دنیا میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، سوالات ہیں، آدمی ان کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرے۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ بے پرواہ۔ Forget about it, yaar. This is not my concern. I just want to enjoy. یہ بے پرواہی، میرا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سو یہ بالکل اس کا الٹ ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے انکار کیا، جھٹلایا بالحسنى کو، یعنی اچھے انجام کو، اس کو اس نے جھٹلایا۔ یہ پہلی دو باتوں کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ جب اس دنیا کی زندگی میں بے انتہا دلچسپی لینے کے نتیجے میں انسان دولت کا اتنا پوجنے والا، محبت کرنے والا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، بخل کرتا ہے اور زندگی کے سنجیدہ معاملات کے بارے میں بے پرواہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے سامنے سچا پیغام اور اچھے انجام کو کی طرف بلانے والا پیغام آتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ اس لیے کہ پھر اس کے لیے اس پر عمل کرنا ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے اور وہ اس بات ہی کو سننے سے گریز کرتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد اسے اس کا ڈر ہے کہ اس کے بعد تو سیریس ہونا پڑے گا۔ سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تو فرمایا کہ اس نے وہ جھٹلایا اس نے اچھے انجام کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے بھی سختی کے انجام کو پہنچنا آسان کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیتے ہیں العسرا کا، یعنی اس انجام کا کہ جو سخت انجام ہے، جو برا انجام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو برائی کو اپنا راستہ بناتے ہیں ان کو بھی نہیں روکتا، انہیں بھی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو مزید طاقت مل رہی ہے، مزید دولت شہرت مل رہی ہے، اور وہ اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ان کا راستہ بالکل ہموار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ہموار کرتے ہیں،
یعنی ہم ان کے لیے پھر گمراہی کے راستے کو جو گڑھے میں لے جانے والا ہے ہم بالکل ہموار کر دیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا، یعنی کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ مال جو اس نے کمایا اور اس کو یہاں اس نے اپنے خواہش کے مطابق خرچ کرنے کے لیے اہتمام کیا، یہ مال اس کے کیا کام آئے گا؟ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ ان علینا للہدی، ہمارا کام سمجھانا ہی تھا، یعنی ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتے، ہمارا کام ہدایت بتانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے، یعنی اس دنیا کے نظام کو بھی ہم ہی چلا رہے ہیں اور ہم نے اس کے اصول، اس کے قوانین نوامیس طے کیے ہیں، اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے، اور ہم نے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تم کو خبردار کرتا ہوں ایک ایسی آگ کے بارے میں جو دہکتی ہوئی ہے، دہکتی آگ کے بارے میں تم کو خبردار کرتا ہوں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص ایک فرسٹ پرسن سنگولر اس کے ساتھ ورب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور میں تم کو خبردار کر رہا ہوں، بی وارنڈ، ایک ایسی آگ کے بارے میں کہ جو دہکتی ہوگی، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں کوئی نہیں داخل ہوگا، پڑے گا سوائے سخت بدبخت لوگوں کے، شقی لوگوں کے، بہت انفارچونیٹ لوگوں کے۔ الذی کذب وتولی، وہ شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی اس میں خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابو لہب کے جس کا ذکر بالکل آخر میں ہو رہا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا کہ جو شقی ہوں گے، جو بد نصیب ہوں گے، جنہوں نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وہ اس میں پڑیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا وہ کہ جو انتہائی پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ کہ جس نے اپنا مال دیا اس لیے کہ تزکیہ حاصل ہو، یعنی وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیے کے حصول کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خاص طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے جانثار ساتھی جو قریب ترین تھے، یہ ان کا بیان ہے کہ وہ انتہائی پرہیزگار اور اپنے مال کو خرچ کرنے والے اللہ کی رضا جوئی اور تزکیے کے حصول کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ وہ انہیں خوش کر دے گا، یعنی ان کا رب اپنی عنایت سے انہیں نہال کر دے گا، انہیں خوش کر دے گا۔